فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک ڈیٹا دے دیں کہ جن پر انہوں نے سندھ کے ڈومیسائل پر پی آر سی پر جو جابز دیے ہیں وہ بھی ڈیٹا ان سے مانگا جا رہا ہے. اور جن لوگوں نے یہ غلط فائدہ اٹھایا ہے, کسی کی حق تلفی کی ہے, اور جو ابھی جن کا ریکارڈ سامنے آیا ہے وہ ظاہر ہے ان پر ایکشن بھی ہوگا, اور اس میں اگر کسی کا کہیں پہ کوئی ایڈمیشن ہے, کہیں پہ کسی کوئی جاب ہے, سروس ہے, تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا اور ان اداروں کو بھی لکھا جائے گا. انیشلی جو یہ رپورٹ آئی ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو سندھ پروونس کے اندر ہی کچھ ڈسٹرکٹس کے دو ڈومیسائل بھی سامنے آئے ہیں, اور پھر کچھ ایسا بھی ہے کہ ایک اس پروونس کا بھی ڈومیسائل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا ڈومیسائل بھی ان کے پاس ہے, یا کسی اور صوبے کا بھی. سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جس میں میں بھی ہوں اور ہمارے لا ایڈوائزر ہیں, اور پھر سینئر ممبرز ہیں بورڈ کے, اور دو اور جو سینئر افسر ہیں ان کو بھی اس میں نامینیٹ کیا گیا ہے. اور ہوم سیکرٹری جو ہیں وہ اس پر ایکشن لیں گے اور وہی اس پر لکھیں گے بھی, تاکہ جو اس کا پروسیس ہے اس کو مکمل کیا جائے. ڈومیسائل اور پی آر سی کے حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ سندھ کو سبمٹ ہوئی تھی, اس میں دو بنیادی اس کے جز ہیں جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اس وقت فوکس کر رہی ہے. پہلا جز یہ ہے کہ مستقبل میں قانون کی جو لوپ ہولز ہیں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے, تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے, جس کے اندر ناصر شاہ صاحب اس کی سربراہی کریں گے, میں ان کو اسسٹ کروں گا, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اس کے اندر ہوں گے, جس کا بنیادی مقصد جو 1971 کے سندھ کے پی آر سی رولز ہیں اس کے اندر جہاں جہاں ابہام ہے اس ابہام کو دور کرنا اور ایسے پروپوزل دینا تاکہ جو لوگ اس ابہام کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سندھ کے حصے کی جو نوکریاں ہیں یا سندھ کے حصے کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشنز ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو دور کیا جا سکے. تو پہلا جز اس کا ہے کہ آئندہ کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے, تو اس کے لیے جو قانونی انٹرونشن کرنے کی ضرورت ہے, قانونی اصلاح کی ضرورت ہے, وہ سندھ حکومت اس کمیٹی کے ذریعے کرے گی, اور 30 دن کا ٹائم اس کمیٹی کو دیا ہے وہ تمام اصلاحات پروپوز کرنے کے لیے. دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ جہاں جہاں یہ غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو کیسے ریکٹیفائی کیا جائے. تو ان 4 ڈسٹرکٹس کے اندر کمیٹی اپنی فائنڈنگ دے چکی ہے پچھلے 28 مہینے کے حوالے سے جو ڈومیسائل اور پی آر سی ایشو ہوئے تھے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ کمپلین لانچ کرے گی ایک ایپلیٹ فورم کو, جس کو ہوم سیکرٹری ہیڈ کریں گے, اور وہ ایپلیٹ فورم فیصلہ کرے گا کہ ان غلط یا سسپیشس پی آر سیز کے ساتھ کیا کارروائی ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی فارم کر دی ہے تاکہ سندھ کے تمام اضلاع کے اندر ریکارڈ چیک کیا جا سکے کہ جہاں جہاں غلط پی آر سی ایشو ہوا ہے اس کی فائنڈنگ آئے, اور جو شخص یہ جانچ کرتا ہے اور معلوم چلتا ہے کہ ہاں فلانے کا پی آر سی غلط ایشو ہے, اس کی رپورٹ ایک بار پھر اس ایپلیٹ کمیٹی کے پاس جائے گی جو کہ قانونی طور پر ہوم سیکرٹری کی سربراہی میں کام کر رہا ہے. جو اہم فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اور کیا ہے وہ یہ کہ اگر سندھ کا کوئی شہری بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص نے غلط طریقے سے پی آر سی حاصل کر کے اس کی حق تلفی کی ہے, تو وہ بھی اس ایپلیٹ فورم کے سامنے اپنی درخواست دائر کر سکتا ہے اور اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. اور تیسری چیز کہ بہت ساری فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی آسامیاں بھری گئی ہیں سندھ کے پی آر سی کے بیسس کے اوپر, تو اس سلسلے میں پچھلے 20 سال کے اندر
سندھ حکومت وفاقی حکومت سے رجوع کرے گی کہ پچھلے 20 سال میں جو سندھ کے پی آر سی کے بیسس پر جن کو ایڈمیشن کہیں ملا ہے اسلام آباد میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں جہاں نوکریاں ملی ہیں، اس کی رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ ہم کو جمع کرائے تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ آیا وہ پی آر سی صحیح ایشو ہوا تھا، نہیں ایشو ہوا تھا، آیا وہ شخص سندھ کا بسنے والا تھا، نہیں تھا۔ اور چوتھی چیز، جن لوگوں نے غلط طریقے سے، جن سرکاری افسران نے غلط طریقے سے یہ پی آر سی ایشو کیے ہیں، ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی تاکہ یہ ایگزامپل سیٹ کیا جا سکے کہ کسی شخص کو قانون شکنی نہیں کرنی چاہیے اور کسی شخص کو سندھ کی عوام کا حق سلب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ مندرجات ہیں جو کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا۔